اللہ خیر کرے، اتنی گرمی کیوں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہاں پہ جو 2 دن سے ہوائیں چل رہی ہیں وہ بھی ایسا کہ جیسے کہیں قریب قریب آگ جل رہی ہے، اور ہوائیں وہاں سے گرم ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، اس طرح جسم کو جلا رہی ہیں۔ اور موسم دیکھیں، یہ میرے پیارے اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اتنے گہرے بادل ہونے کے باوجود جو یعنی کہ دھوپ دیکھیں، سورج کو تو بادلوں نے ڈھانپا ہوا، اتنا زیادہ سورج باہر نہیں ہے، لیکن گرمی زور ابھی نماز ظہر پڑی گئی ہے، اور یہ سامنے مسجد حرم کا 86 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں پہ سامنے زمزم تازہ۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس ٹائم تیرے گھر کو، اس مقدس جگہ کو، اس پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، پیارے حاجیوں نے اوپر چھتریاں لی ہوئی ہیں، یعنی کہ بادل بھی کافی گہرے ہیں لیکن بادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ گرمی کی انتہا ہے، اور سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور اس پیارے گھر کے اس مقدس جگہ یہ سامنے مسجد عبداللہ ہے، 123 122 21 نمبر گیٹ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ، اور اس جانب دارالتوحید سامنے، اور زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے۔ یہ نشاندہی جبل کعبہ کی، اور یہاں سامنے رکھا ہوا ہے زمزم، ہر جگہ پہ زمزم موجود ہے حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ، اور جو کولروں سے حاجی صاحبان زمزم بھر کے، ماشاءاللہ موسم دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں چھت کے اوپر سے، ماشاءاللہ۔ سامنے یہ کنگ فہد گیٹ کے رائٹ سائڈ پہ، یا جو ابو جل حماموں کے ساتھ لوہے کا کولر رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ بھر سکتے ہیں، یا اس کے بعد جو یعنی کہ باب العمرہ گیٹ کے بالکل ساتھ 66 نمبر گیٹ ہے، وہاں پہ لوہے کا کولر رکھا ہوا، وہاں سے بھی آپ بھر سکتے ہیں۔ لوہے کے کولر جہاں جہاں پڑے وہاں سے آپ پانی زمزم بھر کے لے کے روموں میں جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امانو کاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ابھی پہنچے حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ اس طرف سامنے کلاک ٹاور ہے، 5:45 ہو گئے، اور موسم دیکھیں ماشاءاللہ گہرے بادل ہیں مکہ کی فضاؤں میں، اور صبح کا ٹائم ہے، صبح دوسرا دن ہے، کافی گہرے بادل ہو جاتے ہیں، لیکن کل تو دن کو بھی بادل رہے ہیں، لیکن گرمی بہت زیادہ تھی، تقریباً کل 40+ تھا یہاں کا جو ٹمپریچر، اور جو ہوا چلتی ہے نا وہ جسم کو جلاتی ہے، یعنی کہ جو سورج کی ہیٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، جو ہوا چلتی ہے وہ جسم کو جلا دیتی ہے۔ خیر، صبح فجر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو بلڈنگوں سے آتے ہیں گاڑیوں کی مدد سے، ان کو گاڑیاں واپس لے کے جا رہی ہیں بلڈنگوں کی جانب، اور خوبصورت مناظر ہیں صبح کے۔ یہ گاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نماز فجر کے لیے، ان کی گاڑیاں، پیچھے کلاک ٹاور، اور ٹائم دیکھیں 5:50 ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلاک ٹاور پہ جو کلمہ طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور موسم ماشاءاللہ کہ خوبصورت مناظر ہیں مکہ کی فضاؤں میں، بہت گہرے بادل ہیں، اور اس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، اور لیبر آ رہی ہے حرم شریف کی جانب، جو حرم شریف میں کام کرتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں ینگ بوڑھے سب حرم شریف کی خدمت کے لیے، یعنی یہاں پہ جو کام کرتے ہیں، اور پردیس جو ہے یہ عمر نہیں دیکھتا۔ یہاں پہ میں نے تقریباً 65 سال کے 70 سال کے بابے بھی دیکھے جن کی پوری داڑیاں سفید ہیں، لیکن کوئی مجبوری ہے کہ مجبوری کے تحت وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ حرم شریف ہے، ویسے بھی اس مقدس جگہ کو چھوڑنے کے دل نہیں کرتا ہے،
یہ بھی ہو سکتا ہے عمر تو گزر ہی گئی ہے، اور جب تک کھوپڑی نہیں بیچتی ہے تو پھر یہیں رہتے ہیں اسی پیارے گھر میں، مقدس گھر میں. لیکن یہ راستہ لیبر کے لیے بنایا. یہاں پہ دیکھیں کوئی حاجی سبان یہاں پہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. حاجیوں کے لیے راستے الگ ہیں اس جانب میں، اور جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے ان کے لیے راستے الگ ہیں. اور یہ پیچھے پہاڑ ہے، ابھی ان پہاڑ کو ختم کریں گے. پہاڑ ختم کرنے کے بعد یہاں پہ بھی یعنی کہ جیسے کنگ سلمان گیٹ بنے گا، یہ ایریا سب اس کے اندر آئے گا. اور یہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں جو کہ غزہ پارک کے اندر، ٹوٹل غزہ پارک کے اندر یہ لگی ہوئی ہیں اس جانب بھی، اور یہ جو رستے ان کے اوپر بھی. ماشاءاللہ کافی زبردست یہاں پہ انتظامات کر دیے گئے حاجیوں کے لیے. سب سے زیادہ جو یہاں پہ حاجیوں کے لیے سایہ بنایا گیا، کیونکہ گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو حاجی تقریباً یہاں پہ 50+ زیادہ آتے ہیں، 45 سال 50 سال عمر سے زائد. تو پھر یہاں جو موسم وہ بھی گرم رہتا ہے، تو اسی لیے پھر زیادہ تر یہاں پہ سایہ اور ہوا کا انتظام، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں. ابھی پہنچے غزہ پارکنگ کے اندر، اور یہ حرم روڈ کی طرف راستہ باہر نکلتا ہے جس طرح مسجد جین نے. ابھی دیکھیں غزہ پارکنگ خالی خالی ہے، یعنی کہ جماعت جو ہے تقریباً 5 سوا 5 بجے ہو جاتی ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا جماعت ہوئی کو، نماز فجر. ہائی سبان واپس نکل گیا جنہوں نے اپنے روموں کی طرف جانا تھا. یہ ماشاءاللہ حرم کی رونقیں، جتنی لیبر انٹر ہو رہی ہے ڈے والی، جن دن کو ڈیوٹی کرنی ہے اتنی لیبر اس طرف سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جنہوں نے رات کو یہاں پہ ڈیوٹی کی ہے. اور یہاں سامنے یہ خوبصورت مناظر ہے جو نیو ایریا بنایا ہے، نماز ایریا، جو ہائی سبان حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب سے ان کے لیے. اور یہ 4 راستے بنائے ہیں، 2 راستے باہر نکلنے کے لیے اور 2 راستے انٹر ہونے کے لیے. اور یہاں سے آپ کو خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں. سامنے یہ کلاک ٹاور ہو، یعنی کہ جیسے ہی آپ اس کبری کو کراس کریں گے تو آپ کو اس پیارے گھر کے، یہ مقدس گھر کے اس طرح کے خوبصورت مناظر نظر آئیں گے. اور یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے جس جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے. اور موسم دیکھیں، آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی. بارش کا یہاں پہ ماشاءاللہ 1-2 بارش کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ جتنی گرمی ہے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، 1-2 بارش اچھی ہو جائیں گی تو یہاں کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا بہترین ہوگا. کیونکہ اب حاجی سامان 2026 حج کے لیے آ رہے ہیں، اور گرمی جو ویسے جیسے یعنی کہ ہائی سبان حج کے لیے آنا شروع ہے، ایسے گرمی جو ہے عروج پہ ہو گئی ہے. گرمی کا ٹمپریچر جو ہائی ہے ڈے بی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. کل سارا دن بادل رہے ہیں لیکن بادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اتنی تیز ہوائیں اور گرم چل رہی تھی، جسم کو جلا رہی تھی، باہر رکنا بہت مشکل تھا. حرم کے اندر کافی نشاندہیاں ایسی ہیں جو حاجیوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. جو حسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کافی سہولت ہوتی ہے. ایک تو جو رستے ہوتے ہیں جس رستوں سے ان کی رہائش ہوتی ہے، جن رستوں سے حسبان حرم شریف کی طرف آتے ہیں وہ رستے ذہن میں ہونے چاہیے. اور جو بلڈنگ ہے اس کا نام یاد ہونا چاہیے، جس بلڈنگ میں جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں. اور جب آپ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جو نشاندہیاں ان کو یاد رکھنا ہوگا. جیسے کہ فار ایگزامپل میں غزہ پارکنگ کی طرف سے آیا ہوں تو یہ سامنے ابو جہل حمام ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 گیٹ ابو جہل حمام کے ہیں. اور لیفٹ سائڈ پہ سامنے یہاں پہ پیارے محبوب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، وہ گھر مبارک ہے. اور یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، سامنے کلاک ٹاور آپ کو نظر آئے گا. یعنی کہ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا. اور یہ بھی نشاندہی ہے جس طرح یہ صفا مروہ ہے، یعنی کہ یہ مروہ پہاڑی ہے اور کلاک ٹاور والی سائڈ پہ صفا پہاڑی ہے. اور یہ جو بورڈز رکھے ہوئے ہیں ان کا حاجیوں کو بہت فائدہ اگر ان پہ آپ معلومات حاصل کریں تو، کیونکہ اس کے اوپر جس طرف یہ تیر لگے ہوئے ہیں یہ نشاندہی دے رہا ہے کون سا راستہ، کون سا بس سٹینڈ ہے، کدھر اشارہ غزہ ہے، اور کس طرف سے بال فری کٹے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں اس کے اوپر، اور ہر کے اوپر مختلف انفارمیشن ہے. یعنی کہ جتنے بورڈز پڑے ہوئے ہیں حرم شریف کے باہر والے سین میں، ہر بورڈز کے اوپر مختلف انفارمیشن ہے. رستوں کے بارے میں، جو خانہ کعبہ شریف طرف گیٹ آتے ہیں ان کے بارے میں، جو واش روم ہے ان کے بارے میں، جہاں بس سٹینڈ ہے ان کے بارے میں، اور جہاں جہاں یہ لگی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں فری والی، یہ جہاں پہ بال وغیرہ کٹواتے ہیں ان کے بارے میں. جس طرف صفا مروہ ہے وہ جتنی حرم شریف کی چاروں سائڈ، اور حرم شریف کا جو سین اور جو خانہ کعبہ شریف کے دروازے
اور جتنے بھی واش روم عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سب انفارمیشن اس کے اوپر ہے. بس آپ کو جو اس کا تیر ہے اس کی لوکیشن دیکھنی ہوگی کہ وہ تیر کس طرف شو کر رہا ہے، تو اسی حساب سے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ کون سی جگہ کس طرف ہے. اور یہ سامنے 165 نمبر گیٹ ہے اور 165 نمبر گیٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے رستہ جا رہا ہے، لیفٹ سائڈ سے باب الفتح گیٹ کی جانب. اور یہ جو نیو ایریا بنایا ہے ابھی نماز کے لیے، کم سے کم 5 سے 6 لاکھ جو حاجی صاحبان یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے جو حاجی صاحبان 114 نمبر گیٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا رستہ انٹر ہوتا ہے. ابھی 165 نمبر گیٹ سے انٹر ہوئے مسجد عبداللہ کے اندر، اور یہ مسجد عبداللہ کے اندر کے خوبصورت مناظر ہیں. اور اس طرف یہاں گیٹ لکھے ہوتے ہیں 168 169، اور اسی طرح گیٹوں کے اوپر اندر باہر نام لکھے ہوتے ہیں. اور یہ بھی حاجیوں کے لیے کافی سہولت ہے. حاجیوں سے بچھڑ جاتے ہیں، اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں، تو ایسی جو چیزیں ہیں نا وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی، کیونکہ یہ آپ کو جو آپ سے جو بچھڑا ہے اس کو ملانے میں کافی مدد کرتی ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی نشاندہی ہیں. اگر آپ کو ان گیٹوں کے بارے میں، واش روموں کے بارے میں، یعنی کہ جو بڑی بڑی نشاندہی ان کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے دوسرے بندے سے ملاقات کرنا، یا جو آپ سے بچھڑا ہوا آدمی جو حاجی صاحبان آپ سے بچھڑا کسی جگہ پہ کھڑا تو وہ آپ کو بتا رہا ہے فار ایگزامپل کہ میں 172 نمبر گیٹ پہ کھڑا ہوں اس طرف یہ سامنے، تو آپ اس سے پوچھ کر بھی 172 نمبر گیٹ پر آ سکتے ہیں. ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر فرسٹ فلور پہ، اور یہ خوبصورت مناظر یہاں پہ قلین لگے ہوئے ٹوٹل مسجد کے اندر. اور یہ ماشاءاللہ مسجد الحرم کی اندر کی خوبصورتی، 24 گھنٹے یہاں پہ لائٹیں آن رہتی ہیں. اور زمزم دیکھتے ہیں، یہاں پہ زمزم آن ہے، کل تو آن تھا، ممکن اب آن چھوڑ دیا گیا ہے، تقریباً 24 گھنٹے آن ہی رہتا ہے. ہاں زمزم جو ہے وہ آن ہے، کیونکہ پہلے نارملی یہ جمعرات کو رات کو آن کرتے تھے اور ہفتے والے رات کو بند کر دیتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی اذان ظہر ہوئی ہے اور حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. گہرے بادل ہیں مکہ کی فضاؤں میں، لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے بادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یعنی کہ ہوا چل رہی ہے اور جسم کو جلا رہی ہے. اور یہاں سے نمازی رات جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی 74 نمبر گیٹ کی جانب، اور جائیں گے سیکنڈ فلور پہ. ابھی نماز ظہر پڑی گئی ہے اور یہ سامنے مسجد حرم کا ہے 85 86 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں پہ سامنے زمزم تازہ، اور یہاں سے آپ بھر کے لے کے جا بھی سکتے ہیں. بادل بھی دیکھیں گہرے ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے اور گرمی بھی حد سے زیادہ ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اور یہ سامنے 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے، اور یہ رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان اندر انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. آج تاریخ 27 اپریل 2026، اور اس خوبصورت مناظر اس پیارے گھر کے، اللہ پاک آپ سب کو بار بار اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں. ماشاءاللہ آج کافی زیادہ رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کل سے آج ڈبل ہے. حاجی صاحبان مدینہ سے اب مکہ شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ پہلے زیادہ فلائٹیں مدینہ گئی ہیں اور اب حاجی صاحبان آ رہے ہیں مکہ کی جانب. یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس ٹائم تیرے گھر کو، اس مقدس جگہ کو، اس پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما.
یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بے روزگار ہے یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس پیارے گھر کے اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس والدین کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک اس کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنا رحم فرما، ہم سب پہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ یا اللہ پاک پیارے محبوب کی شان کا صدقہ ہم سب پہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما۔ حاجی صاحب جہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کس طرف سے پہلا طواف شروع ہونا ہے اور کس طرف صفا مروہ کی جانب نکلنا ہے۔ اس طرف یہ وائٹ دیوار ہے، وائٹ دیوار پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے۔ تین طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں محراب، اور ایک طرف یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے بالکل کہ اس کے سامنے اس جانب گرین لائٹ ہے، وہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ تو آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے، حجر اسود کے سامنے ہوں گے اور وہیں سے آپ پہلا طواف شروع کریں گے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ شریف کا پورا چکر نکالنا ہے، تو آپ کا ایک چکر ہوگا، اسی طرح آپ نے 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے لگانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے اس کے سامنے وائٹ دیوار کی طرف اس جانب، اور یہاں پہ آپ پڑھیں 2 نوافل پڑھنے کے بعد 2 رستے نکلتے ہیں صفا مروہ کی جانب، ایک جو گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ کے بالکل لیفٹ سائڈ سے، اور ایک چلتا ہے یہاں پہ یعنی کہ جس طرف یہ محراب ختم ہوتے ہیں بالکل وہاں سے ایک رستہ ہے وہ جاتا ہے سیدھا سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں، لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت ہے نہیں کر سکتے۔ اور ایک رستہ جو یہاں پہ یہ محراب ختم ہو رہے ہیں وہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جائے گا سیدھا صفا پہاڑی پہ، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور سیدھا صفا پہاڑی پہ جائے گا وہ رستہ۔ خانہ کعبہ شریف کی طرف 4 رستے ہیں باہر سے جو انٹر ہوتے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ اور حرم روڈ۔ حاجیوں کے لیے زیادہ جو مشکل ہوتی ہے یہی کو رستہ بھول جاتے ہیں، یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو حاجی صاحبان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں ان کے پاس اگر کنفرم ہوں گی تو وہ اگر علیحدہ ہو بھی جاتے ہیں اپنے ساتھیوں سے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جس روڈ پہ ان کی بلڈنگ ہے اس روڈ کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس بلڈنگ کا نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے ہوٹل ہے اس کا نام کیا ہے۔ اور دوسرا، آپ کے پاس ایک نمبر ہونا چاہیے جو کہ آپ کا لیڈ مین ہے، آپ کا فیملی ممبر ہے آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کا نمبر آپ کے پاس لازم ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ اگر آپ آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں تو آپ ایزیلی کسی سے بھی یہاں سے فون کروا کے اگر آپ کے پاس نمبر ہوگا تو آپ اپنے روم تک جا سکتے ہیں۔ ڈیلی آپ اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی آپ کو ڈیلی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں، حرم شریف کا ڈیلی آپ کو خوبصورت منظر دکھاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ رستوں کے بارے میں، گیٹوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور لازم ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ ویڈیو بالکل اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو بندہ فیملی میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ بھی اس پیارے گھر کی زیارت کریں اور آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کریں، تو ویڈیو کو لازم شیئر بھی کیا کریں۔ میں آپ سب کو اس مقدس میں پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں، آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ بھی میری فیملی، میرے بزرگوں کے لیے اور میرے لیے، میری ماں کی صحت یابی کے لیے، لمبی عمر کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میرے ماں باپ کو صحت، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک میری فیملی پہ اپنی رحمت عطا کرے، اپنا کرم کرے۔ ماشاءاللہ، تو بھی چلتے ہیں باہر، انشاءاللہ آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اب آستہ آستہ رش جو بڑھ رہا ہے خانہ کعبہ شریف کی رونق ہے وہ ماشاءاللہ کافی بڑھ رہی ہے، اور ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک بھائی صاحب کا کمنٹ تھا کہ آپ قریب جائیں، قریب ہم نہیں جا سکتے ہیں، وردی کے اندر ہیں تو اسی لیے، لیکن آپ کو زوم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ حتیم والی سائڈ ہے، اس طرح مقام
ابراہیم ہے اور حتیم والا کون ہے، بالکل میں اس کے سامنے باب الفتح گیٹ میں کھڑا ہوں، اور سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یعنی کہ بالکل کلاک ٹاور کے سامنے سے جو رستہ انٹر ہوتا ہے اندر حرم شریف کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ اور ماشاءاللہ ہر رستے کے اوپر زمزم رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک رستے کے دونوں طرف، ابھی اس طرف بھی رائٹ بھی اور لیفٹ بھی، ٹھنڈا اور نارمل دونوں قسم کا۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ فرسٹ فلور کے اوپر یہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے، نیچے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ رش ہے، نماز زور ٹائم ماشاءاللہ یہاں فرسٹ فلور کے اوپر بھی کافی زیادہ رش تھا، اور گراؤنڈ فلور بھی تقریباً 70% فل تھا۔ نمازی رات واپس چلے جاتے ہیں جیسے نماز زور پڑی جاتی ہے، کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، بادل بھی ہیں لیکن بادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، گرمی کی انتہا ہے۔ اور اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، اس پیارے گھر کا طواف چل رہا ہے، ماشاءاللہ کافی رش ہے۔ اور آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں، حاجیوں نے اوپر چھتریاں لی ہوئی ہیں یہاں سے، یعنی کہ یہیں سے آپ حساب لگا لیں کہ گرمی کتنی زیادہ ہوگی۔ حاجیوں نے اوپر چھتریاں لی ہوئی ہیں، یعنی کہ بادل بھی کافی گہرے ہیں لیکن بادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، گرمی کی انتہا ہے۔ اور سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور اس پیارے گھر کے اس مقدس جگہ کے اللہ پاک آپ کو بھی چکر نصیب فرمائے کہ آپ بھی آئیں یہاں پہ طواف خانہ کعبہ شریف کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم الحمدللہ یہاں پہ اپنی آنکھوں سے 7واں حج، یعنی کہ 7واں سیزن یہاں پہ الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس مقدس جگہ پر 7واں حج ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے۔ اور اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آپ بھی آئیں یہاں پہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ، اور آپ بھی یہاں پہ اسی طرح آنے والا حج ادا کریں۔ اور حج سے پہلے کئی عمرے یہاں پہ اللہ پاک آپ کو یہاں بلاوا دے اور آپ آئیں یہاں پہ عمرہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اور یہ سامنے مسجد عبداللہ ہے، 123 122 21 نمبر گیٹ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، اور اس جانب دارالتوحید سامنے۔ اور زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں، جن کی رہائشیں قریب قریب ہیں، اور رش بھی زیادہ اسی جانب ہوتا ہے، یعنی کہ مسجد حرم کے اندر زیادہ رش ہوتا ہے۔ آزاد روڈ کی طرف سے آنے والے حاجی صاحبان، ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے حاجی صاحبان، اور کچھ تقریباً 35% جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجی صاحبان یہیں سے انٹر ہوتے ہیں مسجد الحرم کے 84 نمبر گیٹ سے، 83 82 81، یعنی کہ جتنے بھی یہ چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیارے گھر کی مقدس گھر کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ اور بہت کم حاجی صاحبان ہوتے ہیں جو جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے یہاں سے، یعنی کہ 114 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اتنی گرمی کیوں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہاں پہ جو 2 دن سے ہوائیں چل رہی ہیں وہ بھی ایسا کہ جیسے کہیں قریب قریب آگ جل رہی ہے، اور ہوائیں وہاں سے گرم ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، اس طرح جسم کو جلا رہی ہیں۔ اور موسم دیکھیں، یہ میرے پیارے اللہ پاک کی قدرت ہے، اتنے گہرے بادل ہونے کے باوجود جو یعنی کہ دھوپ دیکھیں، سورج کو تو بادلوں نے ڈھانپا ہوا، اتنا زیادہ سورج باہر نہیں ہے، لیکن گرمی ہیٹ اتنی زیادہ ہے کہ جو ہوائیں ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یہ نشاندہی ہے جبل کعبہ کی، اور یہاں سامنے رکھا ہوا ہے زمزم، ہر جگہ پہ زمزم موجود ہے حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ، اور جو کولروں سے حاجی صاحبان زمزم بھر کے روموں میں نہیں لے کے جا سکتے، یعنی کہ یہاں سے زمزم بھرنا منع ہے۔ یہ جو کولر پڑے ہوئے ہیں، جو لوہے کے کولر پڑے ہوئے وہاں سے آپ زمزم بھر سکتے ہیں، یا جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں مسجد حرم کے 84 85 86 نمبر گیٹ پہ، یعنی کہ جو 6 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ والا حصہ ہے، کنگ فہد گیٹ کے رائٹ سائڈ پہ، یا جو ابو جل حماموں کے ساتھ لوہے کا کولر رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ بھر سکتے ہیں، یا اس کے بعد جو یعنی کہ باب العمرہ گیٹ کے بالکل ساتھ 66 نمبر گیٹ ہے، وہاں پہ لوہے کا کولر رکھا ہوا، وہاں سے بھی آپ بھر سکتے ہیں۔ لوہے کے کولر جہاں جہاں پڑے وہاں سے آپ پانی زمزم بھر کے لے کے روموں میں جا سکتے ہیں، لیکن جتنے یہ چھوٹے کولر پڑے ہوئے ہیں باہر
یہاں سے پانی بھرنا منع ہے، یہاں سے آپ پانی نہیں بھر سکتے۔ اور یہ نمازی حضرات واپس جا رہے ہیں، کچھ طواف کرنے والے ہیں احرام میں، انہوں نے طواف کر لی ہے، اب واپس جبل کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جبل کعبہ کی طرف رہائشیں تھوڑی دور ہیں نسبتاً، ابراہیم خلیل روڈ، آزاد روڈ، حرم روڈ اور ہجرہ روڈ اس کی نسبت سے۔ ماشاءاللہ حرم شریف کی فضاؤں میں دیکھیں گہرے بادل ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم پورا مکہ بادلوں کے اندر ہے، اور یہ خوبصورت مناظر جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف جا رہے ہیں بادل۔ بادل کافی گہرے ہو رہے ہیں 3-4 دن سے، لیکن بارش نہیں ہو رہی، یعنی کہ ابھی بھی ہوا جو چل رہی ہے وہ گرم ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب جو گرمائش ہے ہوا کی اس میں بدلاؤ آئے گا۔ اور یہ سامنے دارالتوحید والی سائڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ، یہ پیچھے جس طرف یہ جان نما شکل کی بلڈنگ ہے اس طرف ہے، اور اس جانب کلاک ٹاور۔ بادل دیکھیں آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں، یعنی جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ کو نیچے دکھاتے ہیں، ماشاءاللہ کافی رش ہو گیا ہے۔ یہ 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں نماز عصر کے بعد، یعنی کہ نماز عصر کے 1 گھنٹہ بعد کے یہ مناظر ہے۔ ابھی ٹائم دیکھیں 4:20 ہو رہے ہیں، تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا نماز ہوئی کو۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسم دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں چھت کے اوپر سے، ماشاءاللہ۔ سامنے یہ حاجی صاحبان صفا مروہ والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں، سامنے گرین لائٹ جو حجر اسود کے بالکل سامنے، اور یہ خوبصورت مناظر اس پیارے گھر کے۔ کافی زیادہ رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، خانہ کعبہ شریف کے قریب قریب، یعنی جو آپ کو حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں مقام ابراہیم والی سائڈ ہے خانہ کعبہ شریف کا، جس طرف دروازہ مبارک ہے بالکل اس کے سامنے۔ اور یہ جو حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں یہ جا رہے ہیں جس طرف صفا مروہ سیکنڈ فلور پہ رستہ جاتا ہے، اور اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوگی، یعنی کہ ہوا سیم وہی ہے جو دن کو چل رہی تھی، لیکن اب وہ جو اس کی گرمائش ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ چینج ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں ٹھنڈک ہے، یعنی کہ موسم کافی چینج ہو گیا۔ اور یہ پیچھے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور یہ جو پہاڑ آپ پیچھے نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا۔ ابھی بھی اس کے اوپر جائیں تو کچھ نشاندہیاں ایسی ملتی ہیں کہ جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ کچھ یعنی کہ 500-700-800 ہزار سال پہلے کا یہ آباد ہے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ابھی بھی اس کے اوپر مل جاتی ہیں۔ اور یہ جو آپ کا گنبد نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی ہے، اور اس جانب بھی کلین لگا دیے گئے ہیں۔ اور کلاک ٹاور، اور ٹائم دیکھیں 5:30 ہو رہے ہیں، 5:25۔ تھوڑا موسم یعنی کہ چینج ہوا ہے، جو سورج ہے اس کو بادلوں نے بالکل ڈھانپ لیا، ویسے بھی تقریباً 4:30-5 بجے جتنی چاہے دن کو مرضی گرمی ہو لیکن وہ گرمی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت موسم بنا ہوا ہے۔ اور اس طرح کا موسم 3 دن سے بن رہا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، جس کی بہت ضرورت ہے۔ اس دفعہ یعنی کہ جس طرح گرمی یہاں پہ عروج کی طرف جا رہی ہے، جو بزرگ ہیں یعنی کہ جو 45-50-60 سال کی عمر میں یہاں پہ حج کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے کافی مشکل ہوگی اوپن ایریا میں، یعنی کہ جہاں پہ کولنگ وغیرہ کی کوئی سہولت نہیں ہے، جیسے کہ رستے ہیں مینا مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے، یا جو دو دن 24 گھنٹے باہر گزارنے ہیں مینا اور مزدلفہ میں، تو وہاں حاجیوں کے لیے کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ وسائل تو بہت زیادہ یہاں پہ کیے گئے ہیں، لیکن وسائل بھی وہاں ہیں جہاں کوئی دائرہ ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ حرم میں ہیں تو حرم میں ماشاءاللہ بہت زیادہ کولنگ سسٹم میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں، جو مینا اور مزدلفہ خیمے ہیں وہاں پہ بہت زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن جو اوپن ایریا وہاں پہ تو پھر تھوڑا مسئلہ ہی ہے۔ باقی اللہ کریم، اللہ کرے گا انشاءاللہ موسم جس طرح کا بن رہا ہے 2-3-4 دن سے، تو انشاءاللہ ممکن اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے، اللہ پاک اپنی رحمت یہاں پہ مکہ کے اندر بھی کرے، 2-3 بارشیں اچھی والی ہو جائیں اور
मौसम जो है वो बेहतरीन बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि आपके तवसल से दूसरे लोग भी डेली खाना का बशर कर सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।